علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے خدا سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات جناب صدر محترم حاضرین آج کی اس میٹنگ میں میں آپ حضرات کے سامنے کچھ نماز کے متعلق عرض کروں گا جو عبادتوں میں سب سے زیادہ واجب ہے جو قرب خداوندی کا سب سے اہم ذریعہ ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات جب قیامت قائم ہوگی حشر کا میدان ہوگا اور تمام دنیا کے اولین اور آخرین میں اجتماع ہوگا ہر شخص عجیب کیفیت میں مبتلا ہوگا ہر انسان کی پیشانی ہر کو آلود ہوگی نفسی نفسی کا عالم ہوگا قرآن نے اس کا نقشہ عجیب انداز اور چھوٹے طریقے کیا ہے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة یعنی وہ دن ایسا ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا بیٹی ماں سے بھاگے گی باپ بیٹے سے نفرت کرے گا شوہر بیوی سے الگ الگ ہوگا بیوی شوہر سے کو ضرور بھاگے گی اور اس دنیا انسان کے ساتھ بے نیاز ہوگی ہر شخص بے چینی و گھبراہٹ کے عالم میں مبتلا ہوگا عبداللہ مجنون کی جائے سے پریشان ہوگا آج نہ تمہارے جائیداد کام آئیں گی نہ تمہارے محلات سے بچا سکے گی نہ تمہارے دوست احباب کا جب امیر بچا سکے گا آج تو دن ورزش تمہارے اعمال کام آئیں گے تمہاری محنت و امانت تمہاری صداقت و محنت تمہیں آج کی یوم الجزا سے بچا سکے گی اس سے آج ہوگا بکری محشر یہ ہے جو آج محشر میں ہے بکری محشر یہ ہے جو آج محشر میں ہے پیش کے آپ علامت کے روح دفتر میں ہے دوستو ان تمام اعمال میں بھی سب سے پہلے نمازی کا سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں تندرستی و صحت عطا کی تھی تم نے اس سے نماز کا استعمال کیا ہے روز محشر کے جہاں مراد قوت روز محشر کے جہاں مراد قوت اولین کوشش نماز قوت یقیناً نماز ایک اہم ترین عبادت ہے نماز ایک اہم رکن ہے جس نے نماز کو مان کیا اس نے دین کو مان رکھا جس نے نماز کی پرواہ نہ کی وہ دین سے بے پرواہ ہو گیا کفر اسلام کے درمیان نمازی کے حد فاضل ہے حضرات نماز کی اہمیت کا اندازہ نماز سے لگا جانا چاہیے بیماری میں بھی نماز پاس نہیں اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھے بیٹھے ہی نماز ادا کر لے اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھے اور اس نماز کی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ مراکنا فقد کفر یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کافر والا عمل کیا پورے نماز کے درمیان بیکار ہے اگر وہ شخص نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ سارے کار کو ختم کر دیتا ہے نماز ایک نور ہے اس سے دل کو روشنی ملتی ہے اس سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے فرمایا تاجدار مدینہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرۃ عینی فی الصلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے جب بھی گھبراہٹ کا موقع ہوتا تو کوئی مصیبت نازل ہوگی عادی طوفان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے محترم سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے اس بات ثابت ہے اپنے گریبان سے کام کر دیں گے آج ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری اولاد سنیما میں کھیلوں میں ناچ گانے کے فنونوں میں اشرف گھروں میں خون طرح کے سجاتے ہیں جہاں ہم جو اسرار کی مسجد میں رہتے ہیں وہیں ہمارے ماجد ہماری مائیں بہنیں چغلی غیبت اتہام اور بیکار قسم کی باتیں مشغول رہتی ہے لیکن اس چیز کو ہم کبھی منع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آخرت کا آنے کا ذکر لاحق نہیں ہوگا آج ہمارے پورے معاشرے کو جلائے جائے جا رہے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین حضرات ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں اچھے عمل کریں خدا کی راہ سے روبرو ہو جائیں بحث اور باتوں کا حملے ہاتھ مار جائے اور یہ باتیں اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم نماز میں تمام کریں خدا سے قول ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نمازی کو باتوں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آئیے ہم عہد کریں انشاءاللہ تعالیٰ نمازوں کا احترام کریں گے، پنج وقتہ خدا کے دربار میں اپنے سر کو جھکائے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو نماز کی سچی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔